In the name of Allah, who is gracious and most merciful. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا نیکسٹ لیکچر جو کہ ہے لیکچر نمبر 10 اور لیسن نمبر 9. اور اس لیسن کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن، یعنی بھوک اور آبادی میں تیزی سے اضافہ. اس لیسن کے اندر جو ہے وہ آبادی کے اندر اضافہ اور جو ہنگر ہے، بھوک ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی ہے. جو رائٹر ہے وہ اس لیسن کے اندر جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ واٹ از اٹ لائک ٹو بی ہنگری، یعنی بھوکا ہونے سے کیا مراد ہے. یعنی فرض کریں کہ آپ کسی انرجیٹک گیم کو کھیلنے کے لیے باہر گراؤنڈ میں جاتے ہیں. آپ وہ گیم کھیلنے کے بعد جب گھر واپس آتے ہیں تو آپ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بھوک محسوس کر رہے ہیں، اور آپ گھر آ کے جو کہتے ہیں آئی ایم اسٹارونگ، یعنی میں تو بہت بھوکا ہوں یا مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے. لیکن آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہوگی. یو ول ٹیک فیو سلائسز بٹر، یعنی اس طرح کی کوئی چیز لیں گے، کھائیں گے، اور آپ کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو جائے گی. بٹ کہتا ہے کہ ہنگر ڈز ناٹ مین مسنگ دا میل ون میل اونلی، یعنی بھوک جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک آدھ کھانا دن کے اندر جو ہے وہ مس کر دیں. بٹ اٹ مینس دیٹ نیور ہیونگ انف ٹو ایٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کبھی بھی کچھ نہ ہونا، بہتر نہ ہونا. یا فرض کریں کہ آپ نے ایک ٹائم جو ہے وہ کھانا کھایا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ دوسرا وقت جو ہے، یعنی سیکنڈ ٹائم جب آپ کو ریکوائر ہوگی، کھانے کی ضرورت ہوگی، تو آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم کھانا ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی یو ہیو نو چوائس آئدر ٹو بی ہنگری اور ٹو ایٹ سم تھنگ. اور اگر آپ وہ چیز کھائیں گے بھی جو آپ کو ملے گی، وہ آپ کی ہنگر کو سیٹسفائی نہیں کر پائے گی. یعنی آپ کو مزید اتنی ہی خوراک کی اور ضرورت جو ہے وہ ہوگی، تب جا کے آپ کی بھوک جو ہے وہ مٹے گی. تو یعنی جو لوگ ہیں، مثلاً ماضی کے زمانے کے اندر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ شارٹیج جو خوراک کی تھی وہ پیدا ہوتی رہی ہے. تو اس لیسن کے اندر جو ہے وہ جو رائٹر ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ایک گارڈین اخبار کا جو رپورٹر ہے آرتھر ہوپ کرافٹ، وہ وہاں پہ افریقہ کے اندر جو ہے کینیا جو افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں پہ وہ وزٹ کرتا ہے اور جا کے جو ہے وہ ایک نیوٹریشن سینٹر، ایک غذائی مرکز جو ہے وہاں پہ دورہ کرتا ہے. کیونکہ افریقہ کے بعض ممالک جو ہیں وہاں پہ بھوک اور افلاس، غربت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو وہاں پہ اکثر جو ہے وہ میڈیا کے اندر بھی دکھاتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں افریقن جو ہے وہ کالا، ان کا جو ہے وہ تو نیچرل ان کا کلر ہے، لیکن وہ بھوک کی وجہ سے گال جو ہے ان کے پچکے ہوتے ہیں، سر بڑے ہو جاتے ہیں، اور ہڈیاں جو ہیں ان کی وہ ان کو تشبیہ دیتا ہے. تو دے لک لائک دا لیوکورائز اسٹکس، یعنی جس طرح یہ ملٹھی وغیرہ کی جو شاخیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باریک، اس طرح، اور پیٹ جو ان کے باہر نکلے ہوئے، اور ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ مثلاً دے اسٹیئر ایز دے ور ڈیڈ، یعنی ایسے گھور رہے ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی کھلی ہوتی ہیں، وہ آنکھ جو ہے وہ جھپک نہیں رہے ہوتے، اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ مردہ ہوں. ٹھیک ہے، نہ وہ ہنس رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی رو رہے ہوتے ہیں، اور غذائیت کی شدید جو ہے وہ قلت کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جو خوراک کی کمی ہے یا فیمنز ہیں، یہ کہتا ہے کہ شروع سے ہی، یعنی انسانی تاریخ جب سے شروع ہوئی ہے اس وقت سے ہی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. تو اس میں جو ہے وہ اگر ہم بیبلیکل انسیڈنٹس جو ہیں یا پھر قرآنک جو انسیڈنٹ جو کہ بیان کیے ہوئے ہیں، واقعات ہیں، ان کو ہم اسٹڈی کریں تو اس میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ فرعون کے دور کے اندر جو ہے وہ مثلا اس قدر جو اسکارسٹی تھی، فوڈ کی شارٹیج جو تھی وہ پیدا ہو گئی کہ جو لوگ تھے یعنی وہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے مرنا شروع ہو گئے. یعنی جو دور دور تک جو ہے وہ کوئی سبزہ نہیں تھا، فصلیں جو تھی وہ ختم ہو گئی. جو دریا تھے، دریائے جو نیل تھا، نائل ریور، یعنی اس کے اندر کوئی کئی سالوں تک پانی یا سیلاب نہیں آیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ فصلیں کاشت کرنے سے بھی جو ہے وہ مثلاً قاصر تھے. تو وہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ جو گرینائٹ یعنی پتھر ہے، اس کی سلوں کے اوپر جو ہے یہ جو واقعات ہیں ان کو کندہ کیا گیا ہے کہ جو فیرو یعنی فرعون تھا، اس نے وہاں پہ جو ہے وہ یعنی لکھوایا یا وہ کندہ کروایا کہ میرے جو دور حکومت تھا اس میں جو ہے وہ کئی سال تک جو ہے وہ قحط رہا. ٹھیک ہے، ایون کہ جو لوگ جو تھے انہوں نے جو مٹی کے بن تھے، برتن تھے، ان کو توڑ کے خالی کیا، یعنی اس میں سے بھی اناج جو تھا وہ ختم ہو گیا.
پھر جو مصر تھا یعنی ایجپٹ تھا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، جس میں یعنی ان کے بھائی جو تھے وہ ان کو باہر شکار کے لیے لے کے گیا، اور وہاں پہ ان کو جو ہے وہ والد کو اپنے کو آگے بتایا جی کہ وہ ان کو بھیڑیا لے گیا، لیکن وہاں پہ ان کو کنویں میں پھینک کے واپس آ گیا، تو وہاں سے جو ہے وہ قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے اٹھایا اور ان کو جو ہے وہ نکال کے ان کو لے گئے مصر میں۔ وہاں پہ وہ ہی واز ٹریڈڈ ان دا بازارز، وہاں پہ مارکیٹس کے اندر بکتے رہے، بازاروں کے اندر، اور چلتے چلتے جو ہے وہ جو اس وقت بادشاہ تھا اس کے محل کے اندر پہنچ گئے۔ تو وہاں پہ پھر وہ ایک اور جو واقعہ تھا کہ آپ کے اوپر ایک الزام لگا اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور کافی عرصہ تک تو وہاں پہ 2 قیدی تھے، ان قیدیوں میں جو ہے وہ ایک دن خواب دیکھا ایک جو قیدی نے، اور حضرت موسیٰ اپنا یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ یہ اس طرح ہمارے خواب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کی تعبیر جو ہے وہ ان کا علم دیا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس طرح تم میں سے ایک جو ہے وہ رہائی پائے گا اور دوسرا جو ہے اس کو پھانسی دے دی جائے گی، تو ویسا ہی ہوا۔ تو لیکن جو رہائی پانے والا تھا اسے کہا کہ جب تم جاؤ تو میرا ذکر ضرور کرنا، کیونکہ کئی سال ہو گئے، کافی عرصہ ہو گیا تھا کہ وہ جیل میں وہاں پہ پڑے ہوئے تھے۔ تو جب وہ گیا وہاں پہ جا کے جو ہے وہ بھول بھال گیا، آزادی اس کو مل گئی دربار کے اندر، تو کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کو ایک خواب آیا جس میں جو ہے وہ جو صحت مند گائے ہیں ان کو مردہ گائے جو ہے وہ کھا رہی ہیں۔ تو بادشاہ پریشان ہوا، اس نے جو ہے وہ اپنے دربار میں ذکر کیا، جب وہ ذکر ہوا تو وہی بندہ اس کو یاد آیا کہ اس طرح ایک بندہ جو ہے جیل میں ہے جو کہ خوابوں کا علم جانتا ہے، اور اس نے مجھے بھی تعبیر بتائی تھی، اور پھر وہ بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے بلوایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ معاملہ ہے، یہ خواب ہے، اس کی تعبیر، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح 7 سال تک جو ایجپٹ ہے، مصر ہے، اس کے اندر غلے کی فراوانی ہوگی، فصلیں جو ہے ہر طرف لہلہائیں گی، بہت ہی زیادہ اناج ہوگا، دیر وڈ بی پلینٹی فل کراپس، لیکن اس کے 7 سال کے بعد جو ہے وہ بہت بڑا ایک قحط آئے گا، یعنی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، سبزہ، ہریالی، ہر چیز، اور پانی جو ہے اس کی شدید قلت ہو جائے گی، دریا سوکھ جائیں گے، نہریں وغیرہ۔ تو پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو مینجمنٹ کا کام سونپا، خوراک کی جو مینجمنٹ تھی اس کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ نبی بھی تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بصیرت عطا کی تھی۔ تو پھر انڈر دا جوزفز مینجمنٹ، تو انہوں نے ان کے انتظام کے زیر اثر جو ہے تو دے اوور کم آن دس اسکارسٹی آف دا فوڈ، شارٹیج آف فوڈ، دس فیمن، اس قحط کے اوپر پھر انہوں نے غلبہ پایا، قابو کیسے پایا کہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جو 7 سال خوشحالی کے ہیں وہ اپنی فصل کو جو ہے وہ بہت زیادہ کاشت کریں، ٹھیک ہے، زیادہ غلہ اگائیں، اناج جو ہے اس کو ذخیرہ کریں، تو پھر اس کو سٹور کیا گیا۔ یعنی آج سے جو ہے وہ بیفور کرائسٹ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یعنی ان کا دور گزرا ہے، اس دور کے اندر جو ہے وہ اناج کو سٹور کیا گیا، اور کس طریقے سے سٹور کیا گیا کہ جو ضرورت کے تحت جو غلہ تھا اس کو تو وہ خوشے سے نکال کے جو ہے وہ صاف کر کے اس کو جو ہے وہ استعمال کر لیتے تھے، لیکن جو ان کا زائد یعنی اپنی ضرورت سے جو زیادہ ہوتا تھا غلہ، اس کو بالی کے اندر یعنی سٹے کے اندر ہی محفوظ کر کے وہ مٹی کے بڑے بڑے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ گارے کے ساتھ اس کو لیپ کر کے جو ہے اس کو ڈھک دیا جاتا تھا، بڑے بڑے ڈھیر لگا کے، جس طرح آج کل جو ہے وہ یہ بھوسا وغیرہ جو ہے اس کو ذخیرہ کرتے ہیں، کسان سٹور کرتے ہیں، تو وہ اس طرح وہ 7 سال تک اسی طرح اپنی ضرورت کے تحت نکال لیتے، باقی جو ہے وہ ذخیرہ کرتے رہے، جمع کرتے رہے۔ تو پھر جب وہ 7 سال گزرے اس کے بعد قحط سالی کا سال شروع ہوئے، تو پھر کیا کرنے لگے کہ وہی اناج جو کہ انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا تھا اس کو اس بھوسے سے نکالتے، اس کو صاف کرتے اور ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ تقریباً 7 سال تک نہ صرف جو ایجپٹ تھا، مصر تھا، اس کی ضروریات کو انہوں نے پورا کیا، بلکہ گرد و نواح سے ان کے اپنے بھائی جو فلسطین میں رہتے تھے، جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، جب وہاں پہ بھی قحط سالی ہوئی تو وہ لوگ جو ہیں وہاں پہ اپنے گھوڑے خچروں کے اوپر جانور جو تھے ان کو لا کے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ وہاں پہ غلہ جو تھا وہ لے کے جاتے رہے۔ پھر آگے مزید وہ واقعہ ہے۔ تو اس طرح ماضی کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ قحط، یعنی یہ سب سے مشہور، اس کے بعد چائنا کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا قحط آیا جس نے جو ہے وہ ان کی ایک بہت بڑی جو ملینز آف دا پاپولیشن واز پیرشڈ۔ اس کے بعد انڈیا کے اندر بنگال اور اس طرح وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے، فلڈنگ کی وجہ سے جو ہے فصلیں خراب ہو گئی، تباہ ہو گئی، رائس کراپس جو تھی ان کی نہیں بچی، اور اس طرح جو ہے وہاں پہ سیلاب۔ اس طرح رشیا کے اندر، ٹھیک ہے، بہت سے جو ہے وہ سیلاب آئے سینچریز کے اندر۔ چائنا کے اندر تو بلکہ جو ہے وہ یعنی ہر جو ہے وہ
ایک دو سال کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا قحط جو تھا وہ پیدا ہوتا تھا اور بڑی ایک آبادی کو جو ہے وہ پیرش کر دیتا تھا. اسی طرح انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ یورپ کے اندر جو ہے وہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ قحط آئے. یورپ کے اندر جو فوک لور ہیں اس کے اندر اکثر جو ہے وہ کہانیوں کے اندر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ سنا ہوگا کہ وہاں پہ جو اپنا لوگ جو تھے مثلا اس طرح جو ہے وہ بھوک اور افلاس سے جو ہے وہ مثلا مر جاتے تھے. اور فوک لور جو کہانیاں ان کی جو لوگ داستانیں ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ ان کا ذکر ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ بڑے مشہور ایک ڈاکو تھے. وہ جو شاہی باغات تھے وہاں سے چیزیں چراتے تھے اور غریبوں کے لیے جو ہے وہ رابن ہوڈ ان کا نام تھا. رابن ہوڈ جو تھے وہ شاہی باغات میں سے جو ہے وہ اناج غلہ جو ہے وہ اور چیزیں جو تھی وہ وہاں سے چوری کرتا تھا اور پھر جو ہے وہ غریبوں کو کھلاتا تھا. یعنی اس طرح فوک لور یعنی نیک دل ڈاکو جو ہے اس کو کہا جاتا تھا. تو وہ باقاعدہ جو لوگ داستانیں اس میں اس کی سٹوری. تو یہ ایک شروع سے سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس لیسن کے اندر جو ہے پاپولیشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ یعنی دنیا کی آبادی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. ماضی کے اندر جو آبادی تھی وہ اس کئی وجوہات کی بنا پہ جو ہے وہ کم ہو جاتی تھی. مثلا جس میں قدرتی آفات تھی, مختلف بیماریاں تھیں, قحط سالی تھی, یعنی پانی شانی بارشیں جو ہیں ان کا جو ہے وہ خاتمہ یا نہ ملنا اویلیبلٹی جو تھی اس وجہ سے. ٹھیک ہے. لیکن آج جو ہے یعنی آبادی اس میں بڑھنے کا رجحان اس وجہ سے بھی زیادہ کیونکہ انسان جو ہے اس نے بہت سی جو ایپیڈیمکس ہیں بیماریاں ہیں ان کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ پا لیا ہے. اور اب جو ہے وہ جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں یعنی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ تقریباً جو ہے مثلا اگر 8 بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں 7 بچے جو ہیں وہ اپنے جو اڈلٹ عمر جو ہے اس تک یعنی بلوغت تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں بھی ملیریا اور اس طرح کی مختلف بیماریوں سے جو ہے وہ ہلاکتیں ہوتی تھی. تو اب وہاں پہ بھی جو ہے وہ ان بیماریوں کو ٹیکل کیا گیا, قابو پایا گیا اور وہاں پہ جو ہے وہ اب اتنی زیادہ بیماریوں کی وجہ سے مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ بہت ہی کم ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آبادی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. یعنی جو ڈیتھ ریشو ہے اس میں کمی آئی ہے اور جو برتھ ریشو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. یعنی جیسے امریکہ ہے وہاں پہ ایک کپل جو ہے وہ میکسیمم 3 بچے جو ہیں وہ ان کے مثلا پیدا ہو رہے ہیں. تو اٹس مین دیٹ دا 1% آف دا پاپولیشن از انکریزنگ. ٹھیک ہے. یعنی 2 تو وہ خود ہیں, ان کے جو ہے وہ مرنے کے بعد 2 بچے جو ہیں ان کو ریپلیس کریں گے, لیکن جو تیسرا بچہ یعنی اس لحاظ سے ان کی آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. لیکن جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں یعنی جو کہ جن کو ہم لیسٹ ڈیولپ یا انڈر ڈیولپ کنٹری کہتے ہیں یعنی وہاں پہ وسائل اور ریسورسز نہ ہونے کے باوجود جو ہے وہاں پہ آبادی جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور رائٹر کا خیال ہے کہ اگر اسی طرح تیزی سے آبادی بڑھتی رہی تو مثلا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں صرف جو ہے وہ زمین کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے جگہ ہی بچے گی, یعنی جو خوراک ہے یا دیگر چیزیں ہیں ان کی جو شدید قلت جو ہے وہ واقع ہو جائے گی. تو اس میں جو انڈر ڈیولپ کنٹری ہے وہاں پہ کیونکہ لیک آف ایجوکیشن ہے یعنی تعلیم جو ہے وہ اتنی عام نہیں ہے, اس وجہ سے دا کپل کیپ آن پروڈیوسنگ دا چلڈرن, بچے جو ہے وہ پیدا کرنا جاری رکھتے ہیں اور فیملیز جو ہیں وہ بڑی بڑی ہو جاتی ہیں. حالانکہ وہاں پہ لو جو ہے وہ نیوٹریشن یعنی غذائیت کی کمی بھی ہوتی ہے. لیکن جو یورپین کنٹری ہے وہاں حالانکہ وسائل زیادہ ہیں لیکن پھر بھی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں ان کو جو ہے وہ بگ فیملیز جو ہیں ان کے پرابلم کا پتہ ہے, اس وجہ سے وہ وہاں پہ جو ہے وہ آبادی یعنی کم ہوتی ہے. تو یہ اس کے جو ہے وہ 2 میجر ٹاپکس ہے. اب اس کے جو مین کویسچنز جو اس لیسن کے اندر ہیں ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے جی وٹ ڈز ہنگر مین آن لارج اسکیل ایز ویوڈ بائی دا آتھر, یعنی جس طرح آتھر کا خیال ہے مصنف کا خیال ہے کہ جو ہنگر ہے بھوک ہے لارج اسکیل یعنی بڑے پیمانے کے اوپر, اس سے کیا مراد ہے, اس کا کیا مطلب ہے. یعنی میں نے جیسے بتایا کہ ہنگر سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیں یا آپ جو ہے وہ ایک وقت جو ہے وہ نہ کھائیں کھانا. ہنگر سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک وقت کھانا کھایا اور نیکسٹ کھانے کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو ملے گا بھی یا نہیں ملے گا, یا آپ جو خوراک کھا رہے ہیں وہ ہولسم ہے یا نہیں, جو آپ کی بنیادی جسم کی ضروریات جو ہے وہ پوری کر بھی نہیں رہی یا کر رہی ہے. تو یعنی یہ مین جو ہے وہ مقصد ہے اس کا. اس کے بعد ڈسکرائب سم گریٹ فیمن آف دا پاسٹ, تو ماضی کے جو بڑے قحط ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا, جیسے ایجپٹ کا ذکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا, اس کے بعد چائنا کے اندر, رشیا کے اندر, یورپ کے اندر, ٹھیک ہے, اور انڈیا کے اندر ممبئی کے اندر اور جو علاقے تھے ان میں بہت زیادہ بڑے بڑے سیلاب آئے اور انہوں نے ایک بڑی آبادی کو جو ہے وہ پیرش کیا اور بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کیا. اور
کیونکہ جب سیلاب وغیرہ یا جو قحط وغیرہ پیدا ہوتا ہے تو باہر سے گو کہ امداد آتی ہے، لیکن اتنی بڑی آبادی جو ہے ان تک خوراک پہنچانا، جو ہارڈ ہٹ ایریا ہوتے ہیں وہ بڑے دور دراز علاقے ہوتے ہیں، گو کہ آپ کی جو پورٹ ہے مثلا وہ فنکشنل ہوتی ہے، لیکن ایک ہی وقت میں کئی جہاز جو ہیں ان کو وہاں پہ لنگر انداز کرنا، وہاں سے بھی آگے ٹرانسپورٹ کرنا، تو اس کو کافی عرصہ درکار ہوتا ہے، تو اتنے عرصے کے اندر جو ہے وہ پاپولیشن بہت ہی زیادہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو یعنی اگر خوراک ملک کے اندر پیدا ہوگی تو وہ زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہوگی، بجائے بنسبت آپ جو ہے دوسرے ملکوں سے منگوا کے اپنے پورٹس کے ذریعے اس علاقوں کا تسہیل کریں گے، تو اس کے لیے کئی دن تک جو ہے وہ جہاز، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن سمندر کے اندر ہوتی ہے، پھر جو لنگر انداز ہوتے ہیں، پھر آگے جو ہے وہ سامان جو ہے وہ مثلا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے واٹ از دا مین ریزن فار پاپولیشن انکریز ٹوڈے، واٹ از مینڈ بائی دا برتھ ریٹ اینڈ ہاؤ دے افیکٹ دا پاپولیشن آف دا کنٹری، یعنی آج کیا وجہ ہے آبادی کے بڑھنے کی، اور کہتا ہے کہ جو برتھ ریٹ ہے اس سے کیا مراد ہے، اور یہ آبادی کو کس طرح جو ہے وہ متاثر کرتی ہے۔ تو یعنی پاپولیشن جو ہے اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے انکریز ہونے کی کہ بڑی جو بیماریاں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ قابو پایا گیا ہے، اب لوگوں کو جو ہے وہ یعنی ویکسینیٹ کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ مختلف قسم کی متعدد بیماریوں سے بچا لیا جاتا ہے، ہاسپٹلائزیشن جو ہے وہ اچھی ہوگی، ہماری میڈیکل کی فیسلٹیز بہت زیادہ ہے، اب جو بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں ان کو انٹینس کیئر کے اندر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ یعنی بحفاظت جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں، پھر آگے جو ہے وہ اپنی بڑی عمر کو پہنچتے ہیں۔ اور جب بچے جو ہے وہ مثلا زیادہ پیدا ہوں گے اور جو ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہوگی، یعنی جو مرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوگی، تو آٹومیٹیکلی اس میں کیا ہوگا کہ آبادی زیادہ بڑھے گی اور جو ڈیتھ ریشو ہے وہ یعنی کم ہو جائے گی، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ آبادی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد ہے جی وٹ ہیو پبلک میئرز ٹو ڈو ود دا انکریز ان پاپولیشن، یعنی جو پبلک ہیلتھ میئرز ہیں، یعنی صحت کے متعلق، عوامی صحت کے متعلق جو اقدامات ہے جو کہ مختلف ممالک کے اندر لیے جاتے ہیں، کہتا ہے اس کا آبادی کے بڑھنے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یعنی جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، کیونکہ میڈیکل فیسلٹیز جو ہے اس نے لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بچایا ہے، یعنی جو ڈیتھ ریشو ہے اس کو کم کیا ہے، یعنی وہ بیماریاں جو کہ بچپن کے اندر یعنی جب بچے پیدا ہوتے تھے، خاص طور پہ جو انڈر ڈیولپ کنٹری تھے وہاں پہ تقریباً جو ہے وہ موسٹلی بچے جو تھے وہ فوت ہو جاتے تھے اپنے 2 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے، لیکن آج جو ہے دے آر ویل ویکسینیٹڈ، ان کو جو ہے وہ ویکسین وغیرہ ان کو ڈراپس وغیرہ پلائے جاتے ہیں اور ان کی کیئر کی جاتی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ مثلا ڈیتھ کے چانسز جو ہیں ان کے کم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح جو بڑے ایج کے لوگ ہیں ان کی بھی صحت اس کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی خوراک اور سارا جو ہے وہ اس وجہ سے مثلا ڈیتھ ریشو جو ہے اس کے اندر بھی کمی آئی، اس وجہ سے جو پاپولیشن ہے وہ ہیلتھ میئرز کی وجہ سے جو کافی زیادہ جو ہے وہ یعنی اموات کے اندر کمی ہوئی ہے، اور اس سے آبادی جو ہے وہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی ہر 40 سال کے بعد جو ہے وہ آبادی یعنی آپ کی موجودہ آبادی جو ہے یہ 40 سال کے بعد جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی 40 سال کے بعد یعنی اگر آج دنیا کی آبادی 7 بلین ہے، یعنی 7 ارب کے قریب آبادی ہے، تو یہ تقریباً 40 سال کے بعد جو ہے وہ 14 ارب کے قریب جو ہے وہ آبادی ہو جائے گی، اگر اسی رفتار کے ساتھ جو ہے وہ اب جاری رہے، کیونکہ ماضی کے اندر جیسے بتایا میں نے کہ بیماریاں جو تھی، جنگ و جدل، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے لوگ جو تھے آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے، ملکوں کی جو ہے وہ جنگیں ہوتی تھی اس کی وجہ سے لوگ مر جاتے تھے، ٹھیک ہے، قحط ہوتا تھا اس کی وجہ، لیکن کہتا ہے کہ بیماریوں کے اوپر قابو پا لی ہے، ٹھیک ہے، خوراک کو بہتر کرنے کے لیے بھی سائنٹسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، ایگریکلچر کے اندر بھی کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو جو جنگ ہے کہتا ہے کہ اگر وی ہیو دا ول وی کین فنش دا وار، ٹھیک ہے، یعنی ہم جو ہے وہ جنگ جو ہے اس کو خاتمہ کر سکتے ہیں اگر جو ہے وہ ہمارے اندر ول پاور ہے، یہ ڈائلاگ کے ذریعے اپنے مسائل حل کر کے، بات چیت کے ذریعے، تو جنگ تک نوبت ہم نہیں، تو اس طرح سے بھی جو آبادی جو ہے آج وہ دنیا کی بڑھ رہی ہیں، یعنی کنفلکٹس جو ہیں ان کو کم کیا جا رہا ہے، ڈائلاگس کے ذریعے مسئلے مسائل جو ہیں ان کو نپٹا جا رہا ہے، تو یہ میئرز بھی جو ہے وہ آبادی کے بڑھنے کی جو ہے وہ وجہ بن رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اکاؤنٹ فار دا ہائی برتھ ریٹ ان انڈر ڈیولپ کنٹری، یعنی جو انڈر ڈیولپ کنٹری ہے وہاں پہ کہتا ہے آبادی بڑھنے کی وجوہات جو ہے وہ بیان کریں، ٹھیک ہے، یعنی انڈر ڈیولپ کنٹری جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، تو موسٹلی دا پیپل آر ان ایجوکیٹڈ، لوگ جو ہیں وہ یعنی ان پڑھ ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے، دے ڈونٹ نو دا ریئلائز دا پرابلمز آف دا بگ فیملی، بڑے جو فیملیز ہیں ان کے مسائل ان کو سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ
ان کو نہیں پتہ کہ آگے ان کو ایجوکیشن بھی دینی، ان کو اچھا لیونگ سٹینڈرڈ بھی دینا سارا، تو پھر اس کی طرف توجہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو انڈر ڈیولپ کنٹری ہے وہاں پہ آبادی جو ہے وہ ترقی یافتہ ملکوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ بچوں کی تعداد، پیدا ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ یورپین کنٹری سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہے وائی از برتھ ریٹ ناٹ سو ہائی ان مور ایڈوانسڈ کنٹریز، یعنی جو زیادہ ایڈوانس کنٹری ہے وہاں پہ برتھ ریٹ کہتا ہے اتنی ہائی کیوں نہیں ہے؟ دا ریزن از دے آر دا ایجوکیٹڈ، یعنی وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ دے ریئلائز دا پرابلم آف دا بگ فیملیز، بڑے جو فیملیز ہیں ان کے پرابلم کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کو اچھا لیونگ سٹینڈرڈ دینا ہے، اچھی ایجوکیشن دینی ہے، ایک اچھا جو شہری جو ہے وہ بنانا ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنے فیملی جو ہے اس کو کے سائز کو جو ہے وہ لمیٹائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پاپولیشن انکریز جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈسکریج کرتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہاں پہ پاپولیشن جو ہے وہ، حالانکہ یعنی یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی بھی ہے جو کہ اس لیسن کے اندر بتائی گئی ہے کہ یعنی وہ ممالک جو کہ اپنی موجودہ آبادی کو، جن کو کھلانے کے لیے وسائل بے پناہ ہیں، یعنی اگر ان کی آبادی مزید بھی ہو جائے تو وہ بہت اچھا خاصا ان کو جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ آبادی کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ لیکن وہ ممالک جو کہ اپنی آبادی جو ہے اس کو کھلانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، باہر سے مانگ تانگ کے قرضہ لے کے جو ہے وہ ملک چلاتے ہیں اور سارا کچھ، وہاں پہ روڈز نہیں ہیں، فیسلٹیز نہیں ہیں، اپنے لوگوں کو دینے کے لیے جاب نہیں ہے، ریلوے نیٹ ورک جو ہے وہ ناقص ہے، سپیڈی ٹرینز نہیں ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے کوئی ذرائع نہیں ہیں، بجلی کی قلت ہے، پانی پینے کے لیے وہ صاف ستھرا میسر نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ دیکھیں کہ آبادی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور وہ ممالک جو کہ اپنے پاپولیشن موجودہ جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے، اور اگر ان کی آبادی اور زیادہ بھی ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وزن اپنے پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ اپنی آبادی کو بڑھنے نہیں دے رہے۔ اس کے بعد لاسٹ ہے جی کہ گیو اے بریف اکاؤنٹ آف دا پور اکنامک کنڈیشن پریویلنگ ان انڈر ڈیولپ کنٹریز، یعنی جو ناقص جو اکنامک حالات ہیں، معاشی حالات جو کہ ان ملکوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جو کہ انڈر ڈیولپ کنٹری جن کو کہتے ہیں، تو کہتا ہے کہ جو موسٹلی جو لوگ ہیں یہاں پہ یعنی بیکاری ہیں، آپ کو جگہ جگہ پہ لوگ جو ہے مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، بازاروں میں جائیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ہے وہ اکثر و بیشتر لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوں گے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، جہاں پہ جو ہے وہ، تو ایون کے دیہاتوں کے اندر لوگ بمشکل ہی اپنی جو ہے وہ سبسسٹنس یعنی روزی روٹی کا جو ہے بندوبست کر سکتے ہیں۔ شہروں میں آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے، بے روزگاری وہاں پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ناقص انفراسٹرکچر ہے، یعنی ان کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت ہی ناقص ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے رہن سہن کے لیے ان کو جو ہے وہ بنیادی جو سہولتیں جو کہ ترقی یافتہ ملکوں کے اندر موجود ہیں یعنی پائی جاتی ہیں، ان کو وہ میسر نہیں ہوتی۔ پھر لو لیول آف نیوٹریشن ہے، غذائیت کی قلت، یعنی خوراک تو وہ کھاتے ہیں، یعنی جسٹ روٹی کھانا ہی جو ہے وہ مقصد نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اور بھی جو نیوٹرینٹس ہیں جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، وٹامنز ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، وہ بھی تو وہ اس وقت پورے ہوں گے جب آپ کے جو ہے وہ ملک یا آپ کے فیملی جو ہے اس کے جو ہے وہ معاشی حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے۔ تو یہ جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا جو ہے وہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ دے لیک دا فیکٹریز نہیں ہوتی، زیادہ تر مال جو ہے اپنا باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، چیزیں کھانے پینے کے بھی آ رہی ہیں، کپڑا بھی آ رہا ہے، مشینری بھی آ رہی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑا زر مبادلہ جو ملک کا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور باہر سے وہ پیسہ دے کے چیزیں منگواتے ہیں، اور اس طرح ملک جو ہے وہ پیچھے جاتا ہے۔ بجلی جو ہے اس کی قلت ہوتی ہے، پانی کی جو ہے وہ بہت زیادہ، اور موسٹلی وہ را مٹیریل یعنی چیزیں بنا کے باہر نہیں بھیجتے، بلکہ اس کا جیسے کپڑا نہیں بنتا، کپاس جو ہے اس کو باہر بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح دیگر جو فوڈ آئٹمز ہیں وہ نہیں بناتے، لیدر ہے اس کو ویسے ہی باہر بھیج دیا، اس کی پروڈکٹس تیار کر کے، یعنی اتنی فیسلٹی نہیں ہے، اتنی انڈسٹری نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ بنا کے باہر بھیج سکیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اسی لیسن کے اندر لاسٹ میں بتایا کہ ایک گیپ جو ہے، پھر ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہوگا، کیا؟ ان امیر ملکوں کے درمیان اور غریب ملکوں کے درمیان، یعنی ایک طرف تو مثلا ایک خوشحال، ایک بہت اچھی اور ایک بہت ہی عمدہ زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہوں گے، اور دوسری طرف یعنی ایک ایسی سوسائٹی، ایسا ملک یا ایسے جو ہے وہ آبادی ہوگی دنیا کی جس کے اندر جو لوگ ہیں وہ غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے اور لو لیول آف نیوٹریشنز کی وجہ سے جو ہے وہ مر رہے ہوں گے۔ جب وہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ زندگی خوشحالی کی گزار رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ ان رچ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایک جنگ کریں اور ان کے خلاف، تو پھر یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک افراتفری جو ہے وہ پیدا ہونے کا چانس ہے۔ تو اس وجہ سے تو کہتا ہے کہ
سب سے باعث چیز یہ ہے کہ دنیا میں جو ملک ہیں، خاص طور پہ جو ترقی پذیر ملک ہیں، ان کو اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ اپنی آبادی کو جو ہے وہ یعنی قلیل رکھیں، اپنے وسائل کے مطابق رکھیں، تاکہ ان کو اچھی طرح ایجوکیشن دی جا سکے، ان کی خوراک کی ضروریات اور ان کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے۔ اگر بے ہنگم آبادی ہوگی تو حکومت کے لیے بھی اور جو معاشرہ ہے اس کے لیے بھی بے پناہ جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے جی آج کا لیسن، جس میں ہم نے ہنگر اور پاپولیشن ایکسپلوژن یعنی آبادی میں اضافے کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ تو اس کے کویشچن اور اس کے جو اسائنمنٹ ہے اس کو اچھی طرح تیار کریں۔